سانحہ ہوگا، سب سے بھیانک حادثہ ہوگا۔ اس نے تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد کہا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس واقعے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا اور اس کو ابھی یاد کرتا ہوں تو میرے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ بارشوں کا موسم تھا اور تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی اور سمندر پوری طغیانی پر تھا۔ اب اس جزیرے سے دوسرے جزیرے کی طرف مال لے جانا تھا۔ سارے کشتی والے بڑے بڑے جہاز والے انکار کر گئے کہ ہماری کشتیاں ڈوبی نہیں ہیں، ہوا اس کو انڈھیل دے گی اور لہریں اسے کھا جائیں گی اور اپنی بڑی بڑی بازوؤں میں جو سمیٹ لیں گی۔ کہا کہ جب مجھے مال دلانا چاہیے، میں نے کہا خیر ہے میری کشتی میں سارا سامان رکھ دیا گیا۔ کہتے جب میں ساحل کو چھوڑ کر جب اندر سمندر میں داخل ہوا، وسط سمندر میں داخل ہوا تو لہریں میری کشتیوں سے کھیلنے لگی۔ کبھی طغیانی کا ایک چپیڑ مجھے اس طرف لے جاتا، کبھی دوسرا چپیڑ کسی طرف لے جاتا۔ فرمایا اتنی تیز طغیانی تھی کہ کشتی میری ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور میں اپنی جان بچاتے ہوئے صرف ایک تختے سے نکل گیا اور وہ تختہ مجھے ڈوبنے نہیں دیتا تھا اور ایک لہر میرے منہ پر آئی اور قریب تھا کہ مجھے ڈبوتی۔ حضرت امام جعفر نے رک کر پوچھا بتا مجھے کہ جس وقت وہ لہر تجھے ڈبونے کے قریب آئی اس وقت تیرا دل کس کی پناہ چاہ رہا تھا؟ ہاں وہی تو خدا وہی تو خدا ہے جس کی طرف تیرا دل کھینچے جا رہا ہے۔ فرمایا تجھ میں قدرت و استطاعت نہیں ہے کہ تو ذات مالک بحر و بر کو دیکھ سکے۔ فرمایا کہ یہ تو آسمان میں اس کی قدرت کا ایک ناقص نظارہ ہے، یہ سورج دیکھ یہ اس کی قدرت کا ایک ناقص نظارہ ہے، لیکن اگر میں تجھ سے کہوں کہ سر اٹھا کر ذرا کچھ دیر سورج کو دیکھ تو تیری آنکھیں چمڑا جائے اور تو نہ دیکھ سکے تو کہا تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو اس ذات برحق کو کیا دیکھ سکتا؟ اسے چیز کو محسوس کر سکتا ہے اور محسوس کی وجہ یہ ہے کہ تو انسان ہے اور وہ شخص مسلمان ہے۔ یہ شہر مکہ میرے دوستوں یہ عظیم شہر ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کو اتارا اور سارے دین جو خدا کو ڈھونڈ رہے تھے ان کو چیلنج کیا کہ میں تمہیں ادھر ادھر نہیں ملوں گا، کہ تمہارے اندر کی محبت پھڑپڑا رہی ہے اور مجھے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن یہ تمہیں وہاں نہیں ملے گی، اس لیے کہ میرا جو پسندیدہ راستہ ہے ان الدین عند اللہ اسلام، وہ میرا پسندیدہ راستہ جو ہے اور وہ اسلام ہے اور میری پسندیدگی کی راہ تمہیں کہاں ملے گی؟ فرمایا ہدایت کو لے کر تو آج تم اللہ سے توجہ کرو۔ فرمایا یہی وہ میرا راستہ ہے، جب اس راستے پر تم آ جاؤ گے تمہیں تمہاری محبت کا قرار ملے گا، تمہیں تمہاری محبت کا قرار مل جائے گا، قرار تو ملے گا لیکن یہ بھڑک پر ختم نہیں ہوگی۔ میرے امام نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اہل عشق اس کو سمجھتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو تڑپنے میں مزہ آتا ہے اور جس کو درد میں مزہ آتا ہے تو خدا اور اس کے رسول کی محبت جو بندے کو تڑپاتی ہے، دل میں درد دیتی ہے۔ امام نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی، وہ دوائیوں کے نخرے نہیں اٹھاتا بلکہ وہ خدا سے کہتا مولا یہ چنگاری اور بڑا، یہ چنگاری اور بڑا، یہ چنگاری اور بڑا اور ایسا بڑا کہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا، یہ چنگاری ایسی بڑھ جائے کہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو تھوڑا نگرانی۔ یہ شہر پاک یہ عظیم شہر پاک ہے۔ کعبہ مکرمہ کو آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا گھر ہے جس کو خدا نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اسی کی سیدھ میں عرش کے قریب بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ کو 10 دفعہ بنایا گیا ہے، میں اختصاراً 2 جملے اس پر یاد کر دیتا ہوں۔ 10 دفعہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے جو زمین بنی اس کو فرشتوں نے بنایا اور فرشتوں نے اس طرح بنایا کہ جس کی بنیادیں تو تحت الثرات ہے، یعنی ساتوں زمین نیچے تک لے جا کر وہ ہے کہ اس کو پتھروں سے اس کی بنیاد کھڑی کی گئی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب اونٹ سے بڑے بڑے پتھر ہوا کرتے ہیں اور وہ پتھروں سے اس کی بھرائی ہوئی اور جب یہ خانہ کعبہ وہ ہے کہ تیار ہوا پھر اس کی عمارتیں مسخ ہو گئی۔ حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، رب نے اس کی معرفت بتائی، حضرت آدم یہاں پر آئے اور آپ نے فرشتوں کی اس بنیاد کو تلاش کیا اور اس بنیاد کے اوپر خانہ کعبہ کی عمارت کو تیار کیا اور جب آپ کا ایک طویل عرصہ گزر گیا خانہ کعبہ پھر بوشیدہ ہو کر منہدم ہو گیا، پھر آپ کے صاحبزادے جو خدا کی نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنے والد اور فرشتوں کی اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی عمارت دوبارہ کھڑا کیا کہ کعبے میں جانا تو اس تاریخ کو دہراتے رہنا اور اس کی بنیاد کی طرف توجہ رہنا، انشاءاللہ یہ محبت کی چنگاری اور بڑھتی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اس کی تعمیر دوبارہ شروع۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، اس طوفان کے اندر یہ پورا بھر گیا کیونکہ ساری دنیا میں طوفان تھا
یہ پورا بہ گیا اور سطح زمین سے بالکل ختم ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں اس طرح کے ذکر پہلے باری کے آخر کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لائے تو اپنے آپ کو حکم فرمایا کہ یہاں میرا گھر ہے, اس گھر کی تعمیر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے جبریل امین آئے اور جبریل امین نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور پورا اسٹرکچر کس طرح بنانا ہے, یعنی پورا اسٹرکچر حضرت جبریل آپ کو بتایا کس طرح بنانا اور اس جگہ سے پورے آپ اور آپ کے صاحبزادے چھوٹے بیٹے بڑے بیٹے آپ کے حضرت اسحاق کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں, اس سے حضرت اسماعیل کو آپ کے ساتھ تھے. آپ نے بنیادوں کو کھودنا شروع کیا, این وہ بنیاد نکل آئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں, اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت کو قائم کی. آج مقام ابراہیم کو آپ دیکھتے ہیں جس کے گرد کھڑے ہو کر لوگ زیارت کرتے ہیں. یہ وہ جگہ تھی, یہ پتھر تھا تو قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے. اور جیسے جیسے آپ عمارت بڑھتی تھی یہ پتھر اسی طرح بلند ہوتا تھا. کعبے کی عمارت تو مکمل ہو گئی لیکن پتھر نے اپنے سینے کو ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے لیے نرم کر دیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے سینے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش سبز کا قریب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور وہ سیاہ پتھر, وہ مضبوط پتھر جسے خدا نے اپنے محبوب کی قدم کو آرام دینے کے لیے نرم کر دیا تھا اور حضرت خلیل کے قدم کے نشان وہاں پر موجود ہے. تو چوتھی دفعہ کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اسی طرح دور چلتا رہا. سرکار علیہ السلام کے جب قریب جتنے آتے رہے ان میں سے حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر کی. پھر آگے ہم چلتے ہیں تو دور آ جاتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی, اس وقت کعبے شریف کی تعمیر قریش نے کی. اور قریش نے تعمیر کی کعبے کی, جب کعبے کو بنانا شروع کیا تو ان کے پاس پیسہ کم پڑ گیا. پیسہ کم پڑنے کی بنا پر یہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا اور کعبے کی عمارت کو کھڑا کر دیا. اور اس پورے حتیم کو کعبے میں کیسے شمار کرتے, تو جو پیسہ بچا تھا اس سے انہوں نے اینٹیں رکھ کر اس کا حالہ بنا دیا, ایک باؤنڈری بنائی. اور وہ باؤنڈری کس نشان سے بنائی کہ جناب کعبے ہی کا حصہ ہے اور پیسے نہ ہونے کی بنا پر ایک نشانی انہوں نے وہاں پر لگا دی. اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی. آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ سب سے بڑا مسئلہ رسول یہ چلا کہ حجر اسود جو سب سے بڑی عزت والی چیز, حجر اسود وہ ہے جو جبریل امین لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے, روایت میں آتا ہے حضرت آدم کے پاس آئے. اور جب اس کو اس مکہ میں اتارا گیا تو حضرت علامہ قسطلانی نے اس کی روشنی اتنی تھی کہ جناب اس سے پورا علاقہ روشن ہونے لگا. تو جتنا علاقہ روشن ہونے لگا علماء نے کہا اتنی حدود حرم ہوگی. جو حدود حرم کا جو یہ حصہ ہے علماء لکھتے ہیں اس کو حدود حرم اس لیے کہتے ہیں کہ حجر اسود کو جب لا کر خانہ کعبہ میں پیوست کیا گیا تو اس کی روشنی جہاں تک جہاں کہی گئی ہے اس علاقے کو حرم قرار دیا. تو حجر اسود کو لا کر حضرت جبریل نے پیش کیا اور حجر اسود سے بڑی عزت والی چیز تھی زمانے جاہلیت میں بنی. اب یہ تھا کہ جناب خانہ کعبہ تو قریش نے بنا لیا, اب حجر اسود کو لگائے تو کون, اب اس میں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی. ایک نے کہا ہم طاقتور ہیں ہم اس کو لگائیں گے, دوسرے نے کہا ہم طاقتور ہیں ہم اس کو لگائیں گے. فیصلہ یہ ہوا کہ لڑو جھگڑو نہیں ورنہ کعبے کی عمارت اور تعمیر بھی آگے لے جائے گی. ہے وہ مشرکی لیکن خاندانی یعنی خاندان تو قریباً وہی چلا آ رہا تھا. تو اس حوالے سے انہیں قاضی کی حرمت کا اس کی بڑی پاسداری کا خیال تھا. انہوں نے کہا کہ جناب لڑنا نہیں, صبح سویرے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہی گویا کہ ہمارا فیصل ہوگا, وہی ہمارا فیصلہ کرنے والا ہوگا اور وہی خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو لگانے والا ہوگا. اب ہوا یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ سارے کافروں کے اوپر نیند تاریخ کر دی گئی اور سب سے پہلے خانہ خدا کے اندر کون آئے, خانہ خدا کے سچے والی میرے آقا سرکار اسی خانہ کعبہ کے اندر تشریف لائے. اور جب عرب کے ساری قبیلے پہنچے انہوں نے جب دیکھا تو امین اور ساجد کے نعرے وہ لگانے لگے کہ واہ واہ کتنا زبردست فیصلہ ہو گیا کہ ان سے بڑا کوئی امین نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنی سیاسی بصیرت سے عرب کے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ, چادر بچھائی گئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا اور جو اختلاف چل رہا تھا سارے قبیلے والوں کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی چادر کے ایک چھیڑا پکڑ لو تاکہ سب نے حجر اسود کو سارا کیا. اب اٹھاؤ, اب سب نے چادر سے ایک سیاسی حکمت عملی دے کر تاکہ عرب سے مکہ سے انتشار ختم ہو جائے. اور یہ آقا کی بصیرت تھی اور یہ اٹھایا گیا نگاہ نبوت تھی. جب اٹھایا گیا چادر سے وہ عین اس جگہ پر جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام سے چادر وہاں تک پہنچ گئی. سرکار نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پر اس طرح 35 سال کی عمر کے اندر
پھر آقا علیہ السلام نے عرب کو اس بہت بڑے اختلاف سے بچایا۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت عائشہ سے، میری ماں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، سرکار نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کی عمارت کو گراؤں اور اس کو ایسے ہی بناؤں جس طرح میرے جد کریم حضرت ابراہیم نے بنایا تھا۔